ناظرین، انسان چونکہ اشرف المخلوقات اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اس لیے اسے بہت سے فرائض سونپے گئے ہیں۔ ان میں اولاد کی تربیت سب سے اہم فریضہ ہے۔ ڈاکٹر خالد علوی اپنی کتاب اسلام میں اولاد کے حقوق، اس میں رقم تراز ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اولاد سے والدین کے متعلق سوال کرنے سے پہلے والدین سے اولاد کے متعلق سوال کرے گا، کیونکہ جس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے والدین پر حقوق ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی اس نے ہمیں اولاد کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت میں کوتاہی کے بہت سنگین نتائج سامنے آتے ہیں۔ شیر خارگی سے لے کر لڑکپن اور جوانی کے مراحل میں اسے مکمل رہنمائی اور تربیت درکار ہوتی ہے۔ اس تربیت کا آغاز والدین کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے پاک اور حلال غذا کی فراہمی والدین کے ذمہ ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب وہ رزق حلال کمائیں۔ یاد رکھیں، والدین جھوٹ بولنے کے عادی ہیں تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا۔ والدین کی خرابیاں نہ صرف ظاہری طور پر بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، بلکہ باطنی طور پر بھی یہ خرابیاں اس کے اندر رچ بس جاتی ہیں۔ والدین کے جسم میں گردش کرنے والے خون میں اگر حرام، جھوٹ، فریب، حسد اور دوسری خرابیوں کے جراثیم موجود ہیں تو یہ جراثیم بچے کو بھی وراثت میں ملیں گے۔ بچوں کے ساتھ احسان اور ان کی بہترین تربیت کرنا دراصل امانت صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اور ان کو آزاد چھوڑنا اور ان کے حقوق میں کوتاہی کرنا دھوکہ اور خیانت ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل میں اس بات کا واضح حکم ہے کہ اولاد کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کی امانت کو ادا کیا جائے، ان کو آزاد چھوڑنے اور ان کے حقوق میں کوتاہیوں سے بچا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی جائے تو وہ آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہوتی ہے، لیکن اگر اولاد بگڑ جائے اور اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو وہی اولاد آزمائش بن جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے جہاں والدین کے حقوق پورے کرنے پر زور دیا ہے، وہی والدین کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر کے انہیں معاشرے کا ایک اچھا رکن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ وہ ایک اسلامی مثالی معاشرے کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ آج والدین اپنے بچوں کو دنیاوی اعلیٰ تعلیم، اچھے گھر، اچھی گاڑی اور وراثتی جائیداد کے لیے تو پریشان نظر آتے ہیں، مگر انہیں اپنے بچوں کی تربیت اور اخلاق کی بہتری اور دائمی زندگی کی فکر ہی نہیں۔ اسی ضمن میں مولانا شفیع عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر معرف القرآن میں بچوں کی اچھی تربیت نہ کرنے کو والدین کا اپنی اولاد کو قتل کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ املاق کی تشریح کرتے ہوئے مفتی محمد شفیع صاحب اپنی تفسیر معرف القرآن میں لکھتے ہیں کہ اولاد کی تعلیمی و اخلاقی تربیت نہ کرنا اور بے دینی کے لیے آزاد چھوڑ دینا بھی ایک طرح سے قتل اولاد ہے۔ قرآن کریم نے اس شخص کو مردہ قرار دیا ہے جو اللہ کو نہ پہچانے اور اس کی اطاعت نہ کرے۔ سورہ انعام کی 122 نمبر کی آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ظاہری قتل کا اثر تو صرف دنیا کی چند روزہ زندگی پر پڑتا ہے، مگر یہ قتل انسان کی اخروی اور دائمی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، یوں معلوم ہوا کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنا ان کا اولین حق ہے۔ دیگر افراد معاشرہ کی طرح بچوں کا بھی ایک اخلاقی مقام اور معاشرتی درجہ ہے، بلکہ اسلام نے بچوں کے حقوق کا آغاز ان کی پیدائش سے بھی پہلے کر دیا ہے۔ ان حقوق میں حق زندگی، حق وراثت، وصیت اور نفقہ جیسے حقوق شامل ہیں۔ قربان جائیے نظام اسلامی پر، جہاں بچوں کے حقوق کی ضمانت ان کی پیدائش سے پہلے ہی فراہم کر دی جاتی ہے۔ دنیا کے کسی نظام قانون میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، مفتی شفیع عثمانی صاحب کی اس بات کا جائزہ ہم آخر میں پیش کریں گے کہ ہم کس طرح اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں وہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
ان احکامات کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم ان پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے تربیت کے مفہوم کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ لفظ تربیت ایک وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ اس لفظ کے تحت افراد کی تربیت، خاندان کی تربیت، معاشرے اور سوسائٹی کی تربیت بھی شامل ہے۔ ان سب اقسام کی تربیت کا اصل مقصد و غرض عمدہ، پاکیزہ، با اخلاق اور با کردار معاشرے کا قیام ہے۔ تربیت اولاد بھی انہی اقسام میں سے ایک اہم قسم ہے۔ آسان الفاظ میں تربیت کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ برے اخلاق و عادات اور غلط ماحول کو اچھے اخلاق و عادات اور ایک صالح پاکیزہ ماحول سے تبدیل کرنے کا نام تربیت ہے۔ تربیت دو قسم کی ہوتی ہے، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری اعتبار سے تربیت میں اولاد کی ظاہری وضاقتہ، لباس، کھانے پینے، نشست و برخاست، میل جول، اس کے دوست احباب اور تعلقات و مشاغل کو نظر میں رکھنا، اس کے تعلیمی قواعد سے آگاہی اور بلوغت کے بعد ان کے ذرائع معاش کی نگرانی وغیرہ کے امور شامل ہیں۔ یہ تمام امور اولاد کی ظاہری تربیت میں داخل ہیں، اور باطنی تربیت سے مراد ان کے عقیدے اور اخلاق کی اصلاح اور درستگی ہے۔ اولاد کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی تربیت والدین کے ذمہ فرض ہے۔ ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بے حد رحمت و شفقت کا فطری جذبہ اور احساس پایا جاتا ہے۔ یہی فطری جذبات اور احساسات ہی ہیں جو بچوں کی دیکھ بھال، تربیت اور ان کی ضروریات کی کفالت پر انہیں ابھارتے ہیں۔ ماں باپ کے دل میں یہ جذبات راسخ ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی دینی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو تو وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں احسن طریقے سے اخلاص کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اولاد کی تربیت کے بارے میں واضح ارشادات موجود ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر و تشریح میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ امام راضی اور حضرت مقاتل بن سلیمان اپنی تفسیر میں تھوڑے سے فرق سے لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے اہل و عیال کی اچھی تربیت کرے، ان کو بھلی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ صاحب کشاف کہتے ہیں کہ ترک معاصی اور اطاعت امر کے ذریعے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یوں پتہ چلا کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جس خاندان کی سربراہی اس کے ذمہ کی ہے وہ ان کو ایسی تعلیم و تربیت دے جس سے وہ خدا کے پسندیدہ انسان بنے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل ان سے ان اہل و عیال کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب روایت میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص محافظ اور ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پس امیر جو لوگوں کا محافظ ہے اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا محافظ ہے، اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر محافظ ہے، اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو فرائض شریعہ اور حلال و حرام کے احکامات کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لیے کوشش کرے۔ ناظرین، اولاد کی تربیت کے حوالے سے جیسے قرآن پاک میں احکامات نازل ہوئے ہیں، ایسے ہی مختلف احادیث کے اندر بھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے واضح احکامات موجود ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کا اندازہ کئی احادیث سے بھی ہوتا ہے۔ مثلا ترمذی شریف کی روایت نمبر 1952 کے مطابق کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھا دے، یعنی اچھی تربیت کرنا اور اچھے آداب سکھانا اولاد کے لیے سب سے بہترین عطیہ ہے۔ سنن بہقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، والدین کے حقوق تو ہم نے جان لیے، اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ ماہنامہ بینات میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے اس روایت کے ضمن میں مولانا شفیق صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جن کا ذمہ دار اور رکھوالا ہے انہیں ضائع کر دے اور ان کی تربیت نہ کرے۔ یہ بھی ضائع کرنا ہی ہے کہ بچوں کو یوں ہی چھوڑ دینا کہ وہ بھٹکتے پھریں، صحیح راستے سے ہٹ جائیں،
ان کے عقائد اور اخلاق برباد ہو جائیں۔ نیز دھیان رہے کہ اسلام کی نظر میں ناواقفیت کوئی عذر نہیں۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جن امور کا جاننا ضروری ہے اس میں کوتاہی کرنا قیامت کی باز پرس سے نہیں بچا سکتا۔ ابو داؤد کی جلد 2 صفحہ 144 میں حضرت نعمان بن بشیر سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ مطلب یہ ہے کہ محبت اور برتاؤ کے اعتبار سے سب بچوں میں برابری کرنی چاہیے، کیونکہ اگر برابری نہ ہو تو بچوں کی دل شکنی ہوتی ہے۔ ہاں، فطری طور پر کسی بچے سے دلی طور پر زیادہ محبت ہو تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، بشرطے کہ ظاہری طور پر برابری رکھی جائے۔ حدیث میں 3 بار برابری کی مسلسل تاکید آئی ہے جو اس کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی اولاد کے درمیان برابری کرنا واجب ہے اور برابری نہ کرنا ظلم شمار ہوگا، اور اس کا خیال نہ رکھنا اولاد میں احساس کمتری اور باغیانہ سوچ کو جنم دیتا ہے، جس کے بعد بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، قیامت والے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کیا ادب سکھلایا اور کس علم کی تعلیم دی۔ ناظرین، کتابوں کی جگہ آج جدید ٹیکنالوجیز نے لے لی ہے۔ موبائل، ویڈیو گیم، کارٹون نیٹ ورک نے آج کے بچوں کو کتاب سے بہت دور کر دیا ہے۔ کارٹون چینلز نے ہمارے بچوں کو اپنی تاریخ، اپنے اسلامی کلچر سے دور اور ہندو اور مغربی کلچر و تہذیب سے قریب تر کر دیا ہے۔ ٹی وی چینلز پر اب ایسے کارٹونز آنے لگے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر مسلم بچوں کے عقائد خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ کارٹون دیکھنے کے بعد بچوں کی نفسیات پر منفی اثرات بہت تیزی سے مرتب ہوتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ والدین کی اکثریت دنیاوی چکا چوند میں کھو کر اپنی اولاد کی دنیاوی زندگی بہتر کرنے کے لیے ان کی اخروی زندگی اور ان کے اخلاق کی بہتری سے بالکل بے بہرا ہو چکی ہے۔ ذرا سوچئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہو کر مفتی شفیع صاحب کی اس بات کا مصداق بنتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کے قتل کا باعث تو نہیں بن رہے؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب فارغ اوقات میں اور بالخصوص شام کے سائے پھیلتے ہی بچے آج کے برعکس ٹیلی ویژن، کیبل یا انٹرنیٹ سے دل بہلانے کی بجائے دادا دادی، نانا نانی کے پاس جمع ہو جاتے، ان سے کردار ساز ایسی اصلاحی کہانیاں سنا کرتے جن کا اختتام ہمیشہ کسی اخلاقی قدر سے وابستہ ہوتا۔ یہ کہانیاں بچوں کو کچھ نہ کچھ سبق دے کر ختم ہوتی۔ اسی طرح تاریخ اسلام کے سچے واقعات، صحابہ و صحابیات کی روشن مثالیں دے کر بچوں کو نیک اور صالح فطرت سے قریب تر رکھا جاتا۔ الغرض، ہر گھر اپنی علمی استعداد اور ماحول کے پیش نظر بچوں سے ذہنی، قلبی اور جسمانی قرب و تعلق بزرگوں کے ساتھ قائم رکھتا۔ دیندار گھرانوں میں نماز، چھوٹی صورتیں، دعائیں یاد کروانا انہی بزرگوں اور والدین کا کام ہوتا تھا، لیکن آج یہ سب ایک خواب بن چکا ہے۔ غربت، جہالت، بے شمار مصروفیات اور مشینی زندگی نے ہماری معاشرتی اور سماجی زندگی کے حسن کو گہنا دیا ہے۔ بزرگوں اور والدین کی حکیمانہ باتیں اور دادی نانی کی لوریاں پس پردہ چلی گئی ہیں۔ ٹی وی، انٹرنیٹ اور کیبل کی آمد نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ بزرگ تنہائی کا شکار ہیں۔ بچوں کے والدین دن بھر گھر سے باہر رہنے کے بعد تھکے ہارے گھر کو لوٹتے ہیں تو وہ بھی انٹرنیٹ اور کیبل میں راحت کا سامان تلاش کرتے ہیں۔ بچوں پہ ہوم ورک، ٹیوشن، نصابی کتب کا بوجھ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کے افراد میں مل جل کر بیٹھنے اور کچھ کہنے سننے کی حسرت دل میں لیے سو جاتے ہیں۔ یوں موجودہ دور کا المیہ کہ والدین اور اولاد میں خلیج تیزی سے وسیع ہوتی جا رہی ہے ایک تلخ حقیقت بن کر سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین، بچوں کی تربیت میں گھر کے بزرگوں مثلاً دادا دادی، نانا نانی کا بڑا رول ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب میں یہ رشتے شجر سایہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دادی یا نانی کی زبان سے سنی اخلاقی کہانیوں کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا لٹریچر ہے جو نہ صرف تا زندگی آدمی کے ذہن میں نقش رہتا ہے بلکہ اس سے آدمی کی شخصیت میں نکھار اور اس کے اخلاقی معیار میں بلندی آتی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے، اپنی اولاد اور اپنے مستقبل کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق کرنا ہوگی۔ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت قرآن و سنت کے حسین اور روشن پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے تو یہ یقیناً نہ صرف ہمارے اپنے لیے بلکہ اس معاشرے اور ہماری آنے والی زندگی کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگا۔
امید ہے کہ آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے۔